نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألهاكم التكاثر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ الوداع کی بابرکت ساعتوں میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج میرا موضوع گفتگو مال و دولت کی ہوس اور لالچ دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ تکاثر کا آغاز ہی اس طرح فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ مال و دولت جمع کرنے نے تمہیں غافل رکھا، تم غافل رہوگے اس تکثر مال کی وجہ سے۔ اور کس سے غافل رہے؟ رب تعالیٰ سے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے سورہ حدید میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے اور زینت ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تم ایک دوسرے پر جو ہے وہ فخر کرتے ہو اس دنیا کی وجہ سے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تمہارا فخر جو ہے وہ کثرت مال کی وجہ سے بھی ہے اور کثرت اولاد کی وجہ سے بھی ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کچھ بھی اہمیت ہوتی، کچھ تھوڑی بہت بھی اہمیت رب تعالیٰ کے ہاں ہوتی، تو رب تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی اہمیت ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو رب تعالیٰ کسی کافر کو پانی عطا نہ فرماتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں نقل کیا گیا، اور شعب الایمان میں حضرت حارث بن مسلم رازی جو کہ ابدال میں سے تھے وہ روایت کرتے ہیں زیاد بن انس بن مالک سے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کرے اور اس کی سب سے بڑی فکر جو ہے وہ دنیا ہو کہ میں دنیا کو کیسے حاصل کروں، اللہ کے نزدیک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
کیونکہ اس کی صبح جو ہے وہ دنیا کی فکر میں ہو رہی ہے. آج دیکھ لیں کیا ہماری صبح دنیا کی فکر میں نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری صبح جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے؟ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گراتے روتے ہوئے اس کو مناتے ہوئے گزرتی ہے؟ یا کہ ہماری صبح جو ہے وہ اس دنیا کے لیے گزر رہی ہے؟ آج دیکھ لیں ہماری مساجد جو ہے وہ بے رونق ہوتی چلی جا رہی ہے نمازیوں سے، اور بالخصوص ینگسٹر سے. وہ نوجوان کہ جن کی عبادت اگر وہ اس نوجوانی میں کرے تو یہ شیوائے پیغمبری ہے. آج ہم غفلت کا شکار ہو گئے. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جس شخص نے دنیا کی فکر میں صبح کی اللہ تعالیٰ اس کو پریشان حال رکھے گا. آج ہم کہتے ہیں نا جی وظیفہ دیں، بڑی پریشان حالی ہے، بڑی فکریں ہیں، بڑی سوچیں ہیں، بڑی ٹینشن ہے. اس ٹینشن کو ہم خود لینے والے ہیں، کیونکہ ہماری صبح جو ہو رہی ہے وہ دنیا کی فکر میں ہو رہی ہے. اگر ہم دنیا کی فکر سے نکل کر اللہ کی فکر میں لگ جائیں تو سارے مسائل کا حل جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے. اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کی فکر میں صبح کی رب تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو متفرق کر دے گا، جدا کر دے گا. آج ہمارے خاندان متفرق ہیں یا کہ نہیں؟ کس وجہ سے ہم جو خاندان ہیں متفرق ہوئے؟ اس دنیا کی وجہ سے. بھائی بھائی سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بہنیں بھائیوں سے، بھائی بہنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مال و دولت ہونے کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کر دے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ پھر مزید فکر میں رہے گا کہ مجھے جو ہے وہ مزید مال و دولت ملے، دنیا جو ہے وہ کھنچ کر میرے پاس آ جائے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آخرت کی فکر میں صبح کی وہ جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ جس کی صبح جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے اور اس کی سوچ و فکر میں دنیا نہیں ہوتی، مال و دولت نہیں ہوتا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کو مطمئن رکھے گا. اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ کیوں مطمئن ہوتے ہیں، کیوں وہاں اطمینان نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور ہر فکر جو ہے وہ ان کی فکر جو ہے وہ اللہ کی فکر ہوتی ہے. اور رب تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دل کو جو ہے وہ غنی کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہے، افسوس ہے اس شخص پر جو دنیا کی آرزویں کر رہا ہے، امیدیں لے کر چل رہا ہے. ہر روز اس کی نئی آرزو ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ کس طرح ملے گا، یہ کس طرح ملے گا. مجھے تعجب ہے اس شخص پر. اور موت اس کی تلاش میں ہے. موت کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی موت آئے گی. کئی نظائر جو ہے موجود ہے ہمارے سامنے، کسی وقت بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے.
لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں اس شخص پہ کہ جس کی آرزویں جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے اور موت جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. اور اس شخص پر تعجب ہے جو کھلکھلا کر ہنستا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے. جس کو یہ خبر ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے وہ تو ہنسنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا. ہر وقت جو ہے وہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ چھم چھم برسیں گی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا, گر گرائے گا کہ رب تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, تو معاف فرمانے والا ہے. آج ہماری آنکھوں کے سوتے کیوں خشک ہو گئے؟ آج ہماری آنکھیں کیوں نہیں برستی؟ آج وہ خوف خدا کیوں نہیں رہ گیا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے, ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے قبر میں جانا ہے, قبر میں اس کی باز پرس ہوگی. ہر شخص جاننا ہے کہ روز قیامت اس کو اٹھایا جائے گا اور اس سے باز پرس ہوگی, اس سے پوچھا جائے گا. دنیا کی ہر نعمت کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا. کیا ہر شخص جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ لیکن کیا اس کے باوجود کیا خوف خدا ہمارے دلوں میں رہ گیا؟ کیا ہمارے سجدوں میں وہ لذت رہے گی؟ اس کا سبب دنیا ہے, مال ہے, دولت ہے, حرص ہے, لالچ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کو نقل فرماتی ہیں. شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اب دیکھیں صحابہ کرام میں صدیق اکبر انبیاء کے بعد جن کا درجہ آتا ہے وہ صدیقیت کا ہے. اس صدیق کی طرف دیکھیں جو رفیق غار یار ہیں. جب وہ قریب المرگ ہوئے, آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے قریب تھی. میں ان کے پاس آئی تو میرے والد گرامی صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ کسی شخص کو مال کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دیتی. کیا وہ مال و دولت جو دنیا میں اکٹھی کرتا رہا ہو, کیا اس وقت اس موت کی تکلیف کو وہ دور کر سکتا ہے کہ میری ساری مال و دولت لے لے, اس تکلیف کو دور کر دے؟ ایسا نہیں ہوگا. یا جو ہے اس کی زندگی کچھ لمحات کے لیے بڑھ جائے, کیا ایسا ہو جائے گا؟ ناممکن ہے. یہ مال و دولت اس وقت کام نہیں آئے گا. یہ مال و دولت کی ہوس, لالچ, یہ کچھ کام نہیں آئے گا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور جب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو اس کے ساتھ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یہ سینہ گھٹتا ہے. اب قریب المرگ تھے. پھر کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ موت کی سختی ہے اور بے ہوشی یقینی ہے. اگر صدیق اکبر کا یہ حال ہے تو ہمارا کس میں شمار ہے؟ دنیا کی وسعت, اس کی کشادگی, یہ گمراہی کا سبب ہے. اس لیے کہ جن کا مقصد صرف دنیا ہو اور دنیا کی خاطر جی رہے ہوں اور دنیا کی خاطر ہی ان کی رشتہ داری بنتی ہے, دنیا کی خاطر ہی وہ جو ہے وہ ہر عمل کرتے ہیں, کیونکہ دنیا ہی جو ہے وہ ان کا مین مقصد ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان مما اخاف علیکم من بعد ما تفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها. لوگوں سنو, مجھے جو تم پر میرے بعد جو خوف ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں,
دنیا سے چلا جاؤں گا، ظاہری طور پہ پردہ کر لوں گا، تو مجھے جو خوف ہے کہ میرے بعد تم جس چیز میں مبتلا ہوگے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت تم پر جو ہے وہ کھول دی جائے گی، دنیا کا دروازہ تم پر کھول دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تلہیکم کما الہتم، کہ وہ تمہیں دنیا سے اس طرح غافل کر دے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے جو ہے وہ اللہ سے غافل کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے مختصر جو ہے وہ اس کو میں بیان کر کے اپنے موضوع پہ رہوں گا کہ مال و دولت کی کثرت جو ہے فی نفس سے ہی وہ ناجائز نہیں ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت جو ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کو الہاکم التکاثر میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم اس کثرت مال کی وجہ سے رب سے غافل ہو جاؤ گے۔ وہ مال نقصان دہ ہے، وہ کثرت مال جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر حسد کرنا شروع کر دو، اس نے بڑا جو ہے وہ زیادہ پراپرٹی دی ہے، میری پراپرٹی زیادہ ہونی چاہیے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس جو ہے اس سے زیادہ مہنگی ہونی چاہیے۔ اس مال و دولت کی وجہ سے اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرنا شروع کر دو تو مال و دولت جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور پھر اگر اس مال و دولت کی وجہ سے اگر تم جو ہے وہ حقوق کی پاسداری نہ کر سکو تو یہ جو مال و دولت ہے یہ گمراہی کا سبب ہے، یہ وہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس کثرت مال کی جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ اور جو مال و دولت کا غلام بن جائے، جس کی فکر دنیا ہو، اس کی آسائش و راحت ہی دنیا رہ جائے اور رب کی عبادت سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لے، ایسا شخص تمام بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، رحمت خدا بندی سے دور ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کے مال و دولت میں غرق ہو کر وہ رب کی یاد کو بلا دیتا ہے۔ جس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا فرما کر اس کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت نہیں کی، اور اگر بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں کھو جائے تو کیا رب تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا؟ پھر اور جو شخص مال و زر کا غلام بن جائے، یاد رکھیں اس چیز کو، ہر وقت مال میرا مال، اور مال کی ہوس، لالچ، اور اس لالچ میں جو ہے وہ عبادت سے دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تو سنیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ جامع ترمذی کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن عبد الدنیا ولعن عبد الدرہم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دنیا کا بندہ ہو کر رہ گیا، صرف دنیا کا بندہ ہو کر رہ گیا، اس پہ بھی لعنت فرمائی، اور جو ہر وقت مال کرتا رہتا ہے اس پہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الدیعہ، کہ تم دیا کو اختیار نہ کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہاں پہ موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ دیا کیا ہے؟ تو اس کا معنی و مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا کی مال و دولت کمانے کے جتنے ذرائع ہیں، خواہ وہ فیکٹریز ہو، خواہ وہ ایگریکلچر ہو، خواہ وہ بزنس ہو، خواہ پراپرٹیز ہو، کوئی بزنس ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں وہ اس طرح مشغول ہو جائے کہ وہ عبادت الہی کو چھوڑ دے۔
عبادت الہی کو چھوڑ دے. ہر شخص اپنے گریبان کو خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے. کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہو چکی؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی جی کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، وہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملتا، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا جی. تو کیا صرف دنیا کے ہو کر نہیں رہ گئے ہم؟ اسی سے تو حضور نے منع کیا تھا. اور آگے سے عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی پھر آخرت کی طرف جو وہ توجہ بھی نہ رہے. کیا ہے توجہ؟ اسی کو دعا کہا گیا ہے. وہ موت کو بھول جائے، احوال قبر کو بھول جائے، احوال آخرت کو بھول جائے. کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دائرہ کو اختیار کرو گے فَتَرْغَبُ فِي الدُّنْيَا، تو پھر تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے، دنیا میں غرق ہو جاؤ گے، اور دنیا تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گی. حضرت کعب بن عیاض روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی مشکات المصابیح میں اس روایت کو نقل کیا گیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ تھا. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ جو ہے لوگوں سنو، حضور شاہ فرماتے ہیں وہ مال ہے. میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا شخص جو پانی میں چلتا ہے تو کیا پانی کی تری اس کے پاؤں کو چھوئے گی یا نہیں چھوئے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لا محالہ چھوئے گی، اس کے پاؤں گیلے ہوں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، اسی طرح دنیا دار جو بندہ ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. جو دنیا دار ہو کر رہ جائے، بس دنیا ہی کمانی ہے، وہ پھر گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اب کیسے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا؟ اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا. اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ان کی خدمت نہیں کرتا. وہ مال چونکہ اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا. وہ جو اس کے بہن بھائی قریب ہیں ان پہ خرچ نہیں کرتا، وہ سمیٹ کے خود رکھنا چاہتا ہے. حتیٰ کہ اولاد پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اپنی بیوی پر نہیں خرچ کرنا چاہتا، وہ سمیٹ کر خود رکھنا چاہتا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کہتا ہے کہ مالدار شخص مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا. یہ شیطان کہتا ہے کہ مالدار شخص مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا. 3 ذرائع ہیں، ان 3 میں سے میں کسی ایک میں ضرور اس کو پھنسا لوں گا. یہ شیطان کہتا ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ حرام مال جو ہے وہ کمائے گا، یا حرام ذرائع استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ حرام مال کھائے گا، کمائے گا. میں اس کو جو ہے پھر پھنسا دوں گا. ہے تو مال و دولت ہے، یا ذریعہ جو ہے وہ حرام ہے، اور پھر جو ہے وہ ذریعے سے کمایا ہوا مال بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جب یہ حرام ہوگا تو وہ میرے جال میں پھنس چکا ہے. اور شیطان پر صبح اور شام اس پر حملہ کرتا رہتا ہے کہ کسی ایک ذریعے سے میں اس کو قابو کروں. اور دوسرا، ناجائز جگہ پر جو ہے وہ خرچ کرے گا. اگر وہ اس حرام مال کمانے سے بچ گیا تو دوسرا ذریعہ کیا ہوگا؟ مال و دولت کو ناجائز جگہ پہ خرچ کرے گا. تیسرا، شیطان کہتا ہے کہ میں مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، پھر وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی خرچ کرنے سے رک جاتا ہے. وہی جو میں نے پہلے بیان کیا، پھر حقوق بھی ادا نہیں کرتا. یہ شیطان اپنے جال پھنساتا ہے.
اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ساری قوتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی 2 عادتیں، 2 خصلتیں، 2 ہیبٹس وہ زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحرص علی المال، ایک مال کی حرص اس پہ زیادہ قوی ہو جائے گی، والحرص علی العمر، اور وہ کہے گا کہ میری عمر بھی زیادہ ہو جائے، عمر بھی زیادہ ہو جائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، قرآن کا میسج سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال، یہ اس مال کو جمع کرنے نے تمہیں جو ہے وہ غافل کر دیا، رب سے دور کر دیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم جو ہے وہ حضرت زید بن اسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ آخری یہ میسج ہے، سنیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، اس سے مراد ہے کثرت کی ہوس، تمہیں اطاعت سے غافل کر دیا اس نے۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تفسیر خود آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تمہیں موت نے آ لیا، کلا سوف تعلمون، یعنی اگر تم قبروں میں داخل ہوئے تو جلد جان لوگے، تم سے پوچھا جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اور اگر تم اپنی قبروں سے محشر کی طرف نکلے تو تمہیں اپنی کوششوں کا انجام سامنے نظر آئے گا، جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال جو ہے وہ تم اپنے اعمال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوگے، پھر کیا کرو گے تم؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ دوزخ کو، صراط کو، پل کو، جہنم کو، ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور آگے جو ہے وہ فرمایا کہ اس دن تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایون تم اگر پیسفل لائف گزارے ہو تو اس حوالے سے بھی تمہیں پوچھا جائے گا، تم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو اس حوالے سے بھی پوچھا جائے گا، وہ جو غذائے مرغن ہم کھاتے ہیں اس حوالے سے بھی پوچھا جائے گا، ہر وہ نعمت جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے روز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ پھر رمضان کسی کو میسر آئے یا نہ آئے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کرو، اپنے حوال کو سنوارو، اس رب کو یاد رکھو جس رب نے تخلیق اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے دین کو سمجھنے کی توفیق